انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بات اور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر, خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں, افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک, اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہی, اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہی, پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی, اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی ہے. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے. میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں, اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم, یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی, ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے, لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی, تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے. لیکن ہم اعتراض کریں گے, ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے, اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا, اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو, جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو, کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کرج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھی جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو, کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا, بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہے. ہم ان کے کریج کو, ان جج صاحبان کے, ان کی انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا, جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی, ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے, وہ بھی انسان ہے, جو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ, ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا, لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں, ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب کا احترام کا بہت بہت شکریہ. کالا باغ بیان کے حوالے سے سوال ہے, اگرچہ آپ سے سوال آیا, اسد کیسر صاحب کا بھی بیان ہے, کیا آپ اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی خوف سے یا سیاسی مقاصد ہے اس کے تحت؟ کس وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, جبکہ سی ایم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے, وہ خود اس کی حمایت کرتے ہیں. ذرا تفصیل سے دیکھیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تکنیکی معاملات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, وہ ایک طرف ہے, لیکن جب تک تمام صوبوں میں اتفاق نہیں ہوگا, اور بالخصوص صوبہ سندھ جب تک رضامند نہیں ہوگا, ہم ہرگز کالا باغ ڈیم کی حمایت نہیں کریں گے. یہ صوبہ سندھ کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے,
اور سوال اٹھائے ہیں صوبہ سندھ میں تواتر سے. ان سوالات کا جب تک ان کو جواب نہیں ملتا اور جواب کو وہ قبول نہیں کرتے سندھ کی تمام جماعتیں تمام طبقہ فکر کے لوگ, اس وقت تک اس ملک کے لیے تباہی ہوگی. کہ ایک آپ ایسا منصوبہ مسلط کر دیں ملک کی ایک اکائی پر جو اس منصوبے کو نہیں مانتی. تو ہماری صرف یہ ہمارا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو جس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے ورنہ نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب عبداللہ مومن میں ڈان سے ہوں. جس طرح آج کل جنرل عاصم صاحب شہباز شریف صاحب کے سر کے تاج ہے, تو 10 سال پہلے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب جو سر ان لوگوں کے سر کے تاج تھے. جنرل بھی سے ریٹائر ہو کر سرخے بن جاتے تھے, کتابیں لکھتے ہیں. آپ بھی کیمرین کی حکومت کا حصہ تھے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سینٹ الیکشن میں کیمرے لگائے گئے تھے اور پی ٹی آئی اس کا تحفظ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور مصطفیٰ نواز اوپر جو ہے وہ مزاحمت کر رہے تھے سینٹ الیکشن میں. تو آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جنرل بھی آپ کے سر کے تاج ہوتے ہیں, ہر کے جو غیر قانونی کام ہوتا ہے اس کا دفاع کرتے ہو, اور پھر جب وہ آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہو تو یہ تاریخ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ مطلب آپ کل دوبارہ آؤ گے تو کوئی اور آپ کے سر کا تاج ہوگا, تو نظام تو اس طرح نہیں چلے گا. پہلی بات تو پتہ نہیں آپ میرے سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے تو ایک چوائس کے ساتھ میں حکومت میں بیٹھا ہوتا میرے سے تو آپ کا سوال نہیں بنتا کہ جی ہم اپوزیشن میں آ گئے. ایسے میں جس پارٹی میں تھا وہ ہار گئی تو اپوزیشن میں آ گئی. میں نے اپنی چوائس سے پی ایم ایل این کو چھوڑا بیکاز انہوں نے جو غلط کام کی, سول بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے, ووٹ کی عزت کو چھوڑ کے, انہوں نے جب کمپرومائز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 2 3 4 10 ہر چیز میں انہوں نے پاکستان میں سارے ریکارڈ کو, آئین بھی ختم ہو گیا, جوڈیشری بھی ختم ہو گئی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ختم ہو گیا. تو کم سے کم آپ میرے سے تو دیکھیں آپ کے سوال کا جو بڑا جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے. تاریخ ہم پہ قابض نہیں ہے, ہم تاریخ کے غلام نہیں, ہر ایک نے غلطیاں کی. آئیے آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں, آپ میں ہم سب, کہ ہم نے کس چیز کو رد کرنا ہے اور حتمی طور پہ رد کرنا ہے. قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آتا ہے جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یک زبان کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ہم ہر سطح پہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. قائد اعظم کی پوری زندگی, ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ جمہوریت اور شفاف الیکشن کے بارے میں ان کی ہر تقریر یہ کہتی ہے کہ وہ ادارے جو منتخب شدہ نہیں ہیں انہوں نے پارلیمان کی اطاعت کرنی. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ماننا ہوگا. 78 سال ہم نے مذاق کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ, اپنے اسلاف کے تولیدات کے ساتھ. اب ہمیں ماننا ہوگا کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کسی ایک ڈنڈا بردار کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک آزاد قوم ہے, آزاد منش قوم ہے, تو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کو ماننا ہوگا اور ان کو رد کرنا ہوگا اور بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا. اچھا سر, حیدر شرازی جیو نیوز سے, یہ ابہام کچھ مذاکراتی عمل سے متعلق ہے کیونکہ آپ نے اپوزیشن اتحاد نے یا اڈیالہ کے باہر جو ملاقاتیں بہنوں کی خان صاحب سے ہوئیں ان سب نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور تحریک کو آگے یہ اتحاد چلائے گا, اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہوں گے. لیکن دلچسپ بات ہے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ کالا باغ سمیت موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے پلان کے حوالے سے ان کے حمایت میں متعدد بیانات بھی دیتے رہے ہیں, وہ اب بامانی مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے تھرو کہ بامانی مذاکرات کا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے, یعنی بیرسٹر گور, علی امین کنڈاپور یا عامر ڈوگر جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جائیں. تو مذاکرات کرے گا کون؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کہیں لٹکایا تو نہیں جا رہا ایک مرتبہ پھر معاملہ؟ میں اس پہ تھوڑا بہت کروں. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ کہ جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے, اور اس نے جو کیا ہے وہ قومی ایشو پہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو قومی ایجنڈا ہوگا, کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوگا. تاکہ اس ملک کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے, جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو منسٹر گور صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2 اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو کو بھی ڈنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم کو بھی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کلیئر ہے, اس کو اپروو کیا. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے.
اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم پامانی مذاکرات بیرسٹر صاحب کی بات دیکھیے اگر تحریک تحفظ آئین کی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا، فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں، لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آتا، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے، شفاف الیکشن کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، تو پھر ہم بات کریں گے۔ ہم کسی حکومتی چور دروازے کے متلاشی نہیں ہیں، ہم اصولوں کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو علی امین مرزا پور صاحب نے جو کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بنانا چاہیے، کیا خان صاحب بھی کا بھی یہی موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو تحریک کا آغاز کیا ہے ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بات نظر نہیں آئی، آپ تاریخیں دے دیتے ہیں، اور اس میں اگر میں کہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے مرحوم جنرل ضیاء الحق جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور 12 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو سر اس پہ دیکھیے کالا باغ ڈیم پہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت موقف وہی ہے جو بھی میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جو ہمارا وفاق ہے اس پر کوئی دباؤ پڑے، جس کو کوئی ایک اکائی نامنظور کرے۔ تو ہمارا موقف یہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے ریزروائر ہیں، اسمال ڈیمز ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے، انہیں صوبہ سندھ میں بھی بنایا جا سکتا ہے، دیگر صوبوں میں بنایا جا سکتا ہے، جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کالا باغ ڈیم ضروری ہے نہیں ضروری، اس کے تکنیکی معاملات اب بہت وقت گزر گیا ہے، دنیا آگے بڑھ گئی ہے، جو بجلی کے بھی جو وسائل ہیں ہمارے وہ سولر سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا میں شاید آج سر فہرست ہے جہاں سولر پاور تیزی سے بڑھی ہے۔ تو بہت سے معاملات ہیں جو پچھلے 10-20 سال کے مقابلے میں آج مختلف ہیں۔ تو تکنیکی سطح پہ بھی اور سیاسی اور وفاقی سطح پہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو اتفاق رائے سے طے ہوگا۔ پی ٹی آئی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے ایک اکائی خائف ہو۔ جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے، یہ تحریک ہے، یہ نہیں ہے تحریک، وہ ایک عمل ہوتا ہے، وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے۔ تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم شعور کو پکار رہے ہیں، یہ سب تحریک کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ انڈونیشیا میں کوئی کہہ سکتا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ وہاں پارلیمان کے جو ممبران ہیں اپنے آپ کو تنخواہوں کا اضافہ دیں گے اور وہ ملک پھٹ پڑے گا؟ ایک لمحے میں یہ ہو گیا۔ یہ لمحے آتے ہیں تو قوموں کی تاریخ میں آپ خاطر جمع رکھیے، جو اس وقت ظلم ہے، جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی۔ کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے، وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر۔ سلمان صاحب کہ پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے استعفے دے دیے اور کل جو ہے پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی، اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کمیٹی سے کہ یہ واپس آئے پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں آئیں گے۔ دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں، کیوں سہارا دیں۔ اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں اس سسٹم کے ذریعے۔ تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے۔ سر ہم لوگ گاڑی کی چابیاں اور جو خواہشات ہیں کمیٹی کے ممبران کے پاس واپس کر رہے تھے، کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں؟ جی مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نکل دی ہیں، 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں، وہ بھی کر دیں گے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، ان کو اسمبلی لگانا چاہیے، عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے۔ ان بند کمروں میں کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ سر آپ نے کے پی آپریشن کی مخالفت کا بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اس کی مخالفت بھی کی ہے، جبکہ انجینئر امیر مقام فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ علی امین مرزا صاحب کی کرسی کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے اور وہ اس اجلاس میں علی امین صاحب موجود تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری کے بغیر تو آپریشن سب جاری نہیں ہے، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ نہیں، عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہے جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے، جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ
अमल हो सकता है, जिसको ये ऑपरेशन कहते हैं, जिससे गांव के गांव, इलाके के इलाके जो हैं उनको खाली करा दिया जाता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है, हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं सलमान साहब, करेंगे। असद उमर साहब, अब जी तरीका बात। कार से इख्तिलाफ आप करते जी हैं बात। नहीं देखिए, टारगेटेड देखिए, अगर दहशतगर्दी है, दहशतगर्द के छुपे हुए हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको कुछ ना हो, हम कह रहे हैं आप एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो जरूर कीजिए, ऑपरेशन का लफ्ज़ गलत है, वो एक काउंटर टेररिज्म एक्शन होता है। यहाँ ऑपरेशन से जो तसव्वुर किया गया है वो ये है कि हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, उसकी हम हिमायत हरगिज़ नहीं करेंगे। सलमान साहब, एक आखिरी सवाल, आप एक इस मुल्क के बड़े रिनोट वकील हैं, मैंने पढ़े, जज भी आपको देख के घबरा जाते थे और बड़े एक्सपेंसिव वकील रहे, और आपने कई नामवर मुकदमे जो जब से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, 26 नवंबर हो, 9 मई हो, बानी पीटीआई का मामला हो, इलेक्शन सिंबल का मसला हो, आप कोई मुकदमा नहीं जीत सके। जी बिल्कुल, इसकी मुझे वजह फख्र है हमें इस बात में। देखिए, जिस तरह की अदालत हो, इस अदालत के सामने मुकदमा वही जीतता है जो सर झुका के आता है, जो तारीकी का हामी होता है। हमने मुकदमे जीते, आपको याद होगा फौजी अदालतों के हवाले से हमने मुकदमा जीता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये गैर आईनी है, इनको 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी, उस फैसले को रद्द करने के लिए एक नई अदालत कायम करनी पड़ी। हाई कोर्टों से इन्होंने जजों को उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में आया, अगले दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उस फैसले को रद्द किया। हमने जीता मखसूस नशस्तों का मुकदमा, बिल्कुल जीता। फिर इनको 26वीं आईनी तरमीम की बिसाखी का सहारा लेना पड़ा और एक बेंच बनाकर उसको रद्द करना पड़ा। तो जो भी मुकदमा सामने आता है, आप देखते हैं कि वो हमारे हक में होता है। जो मुकदमे ये आए, 2 गवाहान की गवाही पर, एक पुलिस वाला कहते हैं चक्री में मैं कुर्सी के पीछे छुप गया, एक कहते हैं जमान पार्क में मेज के नीचे दबक गया। इन 2 गवाहियों के ऊपर पूरा जो कॉन्स्पिरेसी का या साजिश का मुकदमा है 9 मई के हवाले से सिर्फ इन 2 गवाहियों पर खड़ा है। मुज़क्का खेज गवाहियां हैं, हर सतह पे इनको रद्द किया गया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अदलिया भी इन गवाहियों को मान नहीं सकती। आप दोस्तों से है टीका के बाद आप बिल्कुल खामोश हो गए, पहले तो सदारती निज़ाम की वजह से, सदारती निज़ाम से हमारे कल आप सीएम साहब कह रहे थे, खामोश हो गई है। कोई गुंजाइश सदारती निज़ाम की गुंजाइश है, क्योंकि कल आपके सीएम साहब भी कह रहे थे कि बानी पीटीआई भी इसके हामी है। देखिए, ये बिल्कुल बातें इस वक्त गैर मुतल्लिक हैं। हम इस पार्लिमान का इस्तेहकाक नहीं मानते कि आइन में कोई तरमीम करें। पार्लिमानी निज़ाम को अगर सदारती निज़ाम की जानिब ले जाना है तो ये कोई वाज़ेह बात नहीं है, उसकी अपनी वापसी का बात नहीं है। लेकिन ये पार्लिमान हरगिज़ इस नौइयत की तरमीम नहीं कर सकता। ये बुनियादी ढांचे को बदलने वाली बात है रियासत। तो हम हरगिज़ इस पार्लिमान के जरिए इस नौइयत की तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।